یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے. ایک گاؤں کی کہانی. چھوٹا سا گاؤں ہے. اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک حلوائی کی دکان ہے. مٹھائی کی دکان ہے. یہ مٹھائی کی دکان پہ جو کام کرتا ہے اس کا نام ہے بشیر, جس کی وہ دکان ہے حلوائی. بشیر حلوائی. یہ بشیر حلوائی کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بشیر کے ہاتھ کی مٹھائی کھائی, اس دکان کی مٹھائی کھائی, وہ کہیں اور سے نہیں کھا سکتا. اتنی لذیذ بنانے والا ماسٹر. اب گاؤں والوں کو اس بات کی بھی حیرت ہے کہ بشیر اس دکان پہ ہے اکیلا, کوئی لیبر نہیں. کسی لیبر کو گاؤں والوں نے دیکھا بھی نہیں, اور پورے گاؤں میں مشہور ہے, اور پورا گاؤں اس سے مٹھائی کھاتا ہے. وہ اکیلا آدمی پورے گاؤں کی مٹھائی کو پورا کر رہا ہے. گاؤں والے جو ہیں یہ سوچ کے حیرت میں ہیں کہ ہم نے کبھی اس کی دکان میں سامان اترتے ہوئے نہیں دیکھا. جن سے چیزیں بنتی ہیں, نہ چینی آ رہی ہے نہ کچھ آ رہا ہے جس سے مٹھائی کے تمام مٹیریل جو بھی چیزیں اتر رہی ہوں, کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کا ہاتھ بٹاتا ہو. اکیلا بشیر پورے گاؤں کو مٹھائی کھلا رہا ہے. گاؤں والوں کو یہ تجسس ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ بشیر اتنا محنتی ہے, اکیلا مٹھائی پورے گاؤں کو پورا کر دے رہا ہے. محنتی ہونا تو سمجھ آتا ہے, لیکن چیزیں نہیں آ رہی. بالکل سامان نہیں نظر آ رہا, لوگوں کو آتے ہوئے نہیں نظر آ رہا, لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اکیلے ہاتھ سے کیسے کام کر رہا ہے. اب کیا ہے کہ بہت مشہور ہوا گاؤں میں کہ بشیر حلوائی. اسی گاؤں میں جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں احمد, یہ مغلیہ دور کی بات ہے, پرانی بات ہے, بادشاہوں کا دور ہے. اب وہی بادشاہ یعنی جو اس گاؤں کے سسٹم کا جو بادشاہ ہے, ہوتا کیا ہے کہ اس بادشاہ کی بیٹی کی شادی کی ڈیٹ آ گئی. بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے. تو اس نے یہ سوچا, بادشاہ ہے, بولا بھائی میں پورے گاؤں کو مٹھائی کھلانا چاہتا ہوں, اور اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی کی مٹھائی میں اپنے اڑوس پڑوس کی جو میری ریاستیں ہیں میں وہاں بھی بھیجنا چاہ رہا ہوں. بانٹنا بھی چاہتا ہے. یہ اپنے وزیروں کو, بادشاہ اپنے وزیروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے, وزیر کھڑے ہوئے, بادشاہ ان کو حکم دے رہا ہے. بادشاہ کے جو نیچے کے لوگ ہیں وزیر, اس سے کہہ رہا ہے کہ سنو, کل مجھے 1000 کلو مٹھائی چاہیے. 1000 کلو مٹھائی چاہیے, اور میں نے وہ مٹھائی پورے گاؤں میں تقسیم کرنی ہے, اور بھیجنی بھی ہے مختلف ریاستوں میں جو پڑوس میں لگتے ہیں اس کے ارد گرد. تو وزیروں سے کہتا ہے کہ جاؤ پورے گاؤں کی مٹھائی لے آؤ, اور کم پڑے تو شہر چلے جاؤ, مگر مجھے یہ 1000 کلو مٹھائی چاہیے کل تک. تو ان میں سے ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے, اور وزیر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے حضور ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں. کہتا ہے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہی ایک ایسا حلوائی ہے جس کا نام ہے بشیر, وہ ہماری یہ ساری مٹھائی بنا سکتا ہے. تو بادشاہ مسکراتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے, کہتا ہے بے وقوف, میں نے 1000 کلو مٹھائی بولی ہے, تم نے سنا نہیں؟ تو وزیر نے کہا حضور میں نے سنا کہ آپ کو 1000 کلو مٹھائی چاہیے, اور میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں اور یہ بات جانتا بھی ہوں کہ وہ اتنا محنتی ہے کہ آپ کو وہ 1000 کلو مٹھائی کل دے گا. اس نے بولا تو پھر سنو, کہیں سے بھی کرو, مجھے 1000 کلو مٹھائی کل 12 بجے یہاں چاہیے, اور یاد رہے اگر کل 12 بجے تک 1000 کلو مٹھائی یہاں نہ ملی تو میں تمہارا سر اتار دوں گا تمہارا بھی, اور اس بشیر حلوائی کا بھی جس کا تم نام لے رہے ہو, اگر مجھے مٹھائی نہ ملی. تو وزیر کہتا ہے حضرت اگر اجازت ہو تو میں جا کے اسے آرڈر دیا ہوں. وہ کہتا ہے ہاں جاؤ, اور یاد رہے 1000 کلو مٹھائی ہے. وزیر نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. وزیر اٹھا, اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ بشیر حلوائی کے پاس. بشیر حلوائی کے پاس پہنچا ہے, اور اسے جا کے کہتا ہے کہ سنو, بشیر سے مخاطب ہے وزیر, سنو دیکھو بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے, اور اس خوشی میں بادشاہ کو چاہیے 1000 کلو مٹھائی, کیا تم بنا سکتے ہو؟ تو بشیر نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہہ رہا مجھے یہ بتائیے آپ کو کب چاہیے؟ اس نے کہا کل 12 بجے تک دے دو. کہتا ٹھیک ہے مل جائے گی. وزیر حیرت میں ہے کہ اس کے چہرے پہ کوئی بل نہیں ہے احمد, اس نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ مل جائے گی. 1000 کلو مٹھائی ہے اور آسانی سے کہہ دیا کہ مل جائے گی. وزیر نے پھر اس کو ریورس کیا کہ میں تم سے 1000 کلو مٹھائی کا کہہ رہا ہوں اور آپ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ مل جائے گی, کیا یہ ممکن ہے؟ تو بشیر نے کہا ہاں میں آپ کو دوں گا. تو وزیر نے اس سے کہا اگر مٹھائی نہ پہنچ سکی بادشاہ کے دربار میں ٹائم سے تو وہ میرا بھی سر قلم کر دے گا اور تمہارا بھی سر قلم کر دے گا. تو جانتے ہو بشیر اسے کیا کہہ رہا ہے؟ حلوائی بشیر اس سے کہہ رہا ہے تم پریشان نہ ہو, ہم دونوں کے سر سلامت رہیں گے, آپ کل آ کے مٹھائی لے جاؤ. احمد وزیر نے اس کو پیسے دیے ایڈوانس کی صورت میں, وزیر چلا گیا. اب جب وزیر چلا گیا دوسرا دن ہوا. اب جب دوسرا دن ہوا تو وزیر کو یہ کھلبلی ہوئی, کہیں ایسا تو نہیں
کہ میرا سر ہی کٹ جائے. 12 بجے کون جائے گا؟ کیونکہ اتنا بڑا آرڈر تو اس نے کبھی اتنا بنایا بڑا نہیں. آرڈر ہے. وزیر نے اپنے 2 اور لوگوں کو ساتھ لیا اور مٹھائی کی دکان پہ چلا گیا. یاد رہے کہ 12 بجے کا ٹائم ہے اس کا. کس کا؟ حلوائی کا 12 بجے دینے کا ٹائم ہے. یہ وزیر اپنے 2 آدمیوں کو لے کے 11 بجے اس کی دکان پہ پہنچ گیا. اب جب یہ 11 بجے اس کی دکان پہ پہنچا ہی ہے تو کیا دیکھتا ہے احمد کہ اس کی دکان کے باہر ٹوکروں کی ڈھیر لگا ہوا ہے. یعنی آرڈر ریڈی کر دیا. آرڈر اس نے 11 بجے ریڈی کر کے دکان کے باہر مٹھائی کے ٹوکرے رکھ دیے احمد. ایک